کثرت کا معیار ہی نہیں، حسین کے پاس 72 ہوں وہ 9 لاکھ سے ٹکرا دیتے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے مشکل لمحہ ہے موت، اور جو اس لمحے کو آسان کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایک حدیث سے تبرکاً میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ان الحیات والموت خلقان من خلق اللہ، کہ جس طرح آپ اور میں اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح زندگی اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یعنی زندگی بھی اللہ کی مخلوق، موت بھی اللہ کی مخلوق، اور جو مخلوق ہے ایک دن مر جائے گی۔ ہمیں موت دینے کے لیے اللہ آسمانوں سے زمین پہ نہیں آتا، وہ قادر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہے، وہ زمین پہ آ کے اپنے امر کو نافذ نہیں کرتا۔ جس بندے کی سماعت کے ساتھ میرا لفظ ٹکرائے وہ توجہ سے میرے لفظوں کو اپنے دل میں جگہ دے، انشاءاللہ اگر آل محمد کے دروازے کی خیرات نظر آئی تو انشاءاللہ آپ بول پڑیں گے اللہ کی کائنات میں سب سے مشکل لمحے کا نام موت ہے، جو اس موت کو آسان کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ پھر زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو اللہ کی مخلوق ہے ایک دن مر جائے گی، یعنی ایک دن ایسا آئے گا ہمیں موت دینے والا فرشتہ عزرائیل بھی مر جائے گا۔ پھر میدان قیامت میں موت کو دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا، موت کو جانور کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا اے کائنات کے انبیاء، کائنات کے اولیاء، کائنات کے اوصیاء، تم سب موجود ہے، کسی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے موت کو قلم کر دے؟ اس وقت علی ابن ابی طالب میدان قیامت میں آگے بڑھیں گے اور ان کی آواز آئے گی پروردگار زندگی میں بھی جس سے موت گھبراتی تھی وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ذرا معیار بلند کر کے اس میں علی ابن ابی طالب تلاوت فرمائیے گا۔ فرمایا دنیا میں بھی جس سے موت گھبراتی تھی وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے موت کو ذبح کر دیں گے۔ جس علی کے ہاتھ میں طاقت اتنی ہو کہ وہ موت کو مار دے۔ اور میرے مولا کا فرمان ہے اگر میرے مومن گناہگار نہ ہوتے کبھی مرتے ہی نہ۔ ہماری زندگی میں کمیاں ہیں، اولاد کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، حاجات قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ورنہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ تو گنگے کی بھی بات سنتے ہیں۔ ہم تو ماشاءاللہ زبان رکھتے ہیں اور بولنے پہ قادر ہیں۔ چلو جتنے لمحات میرے پاس دستیاب ہیں ذکر آل محمد ہو جائے۔ زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے حیات اور موت کے لیے دوسرا لفظ نہیں بنایا۔ لفظ حیات اور لفظ موت، یعنی موت اور زندگی لغت عرب میں نہ اس کے لیے تثنیہ بنا ہے نہ اس کے لیے جمع کا لفظ خلق ہوا ہے۔ یعنی جہاں جہاں زندگی کا وجود ہے کسی ایک حیات کی وجہ سے، بولے گا وہ جسے سمجھ آئے گی، اور جہاں جہاں موت ہے موت بھی کسی ایک کی وجہ سے۔ زیادہ وقت میرے پاس ہے نہیں کہ میں ہر لفظ کی تشریح کروں، میں جملہ آسان کر کے تیرے حوالے کروں۔ جہاں جہاں بھی اس کائنات میں زندگی کا وجود ہے وہ محمد کی وجہ سے، اور جہاں موت آتی ہے وہ علی کی وجہ سے آتی ہے۔ میں بسم اللہ کروں، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ گھبرانا نہیں ہے اس لمحے سے جس لمحے میں آل محمد کی زیارت ہوگی۔ جو سب سے مشکل لمحہ ہے نا جبیر بھائی، وہ علی ابن ابی طالب نے سب سے آسان کر دیا ہے۔ ایران کے ایک عالم دین نے سنا نا کہ مولا امیر کی حدیث ہے، مولا امیر فرماتے ہیں کائنات میں مرنے والا اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک مرنے سے پہلے علی کو نہ دیکھے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، نماز پنجگاہ، اور دعا کرتا تھا ہر نماز کا، پروردگار مجھے ایک دن میں 1000 مرتبہ موت دے۔ لوگ حیران ہو کے کہتے تھے بھائی خیال کر، زندگی میں ایک دفعہ موت آنی ہے۔ لوگ سارا سال ساری زندگی اس ایک دن کا انتظار کرتے ہیں کہ موت کا لمحہ آئے گا اور ہمارے لیے وہ لمحہ آسان ہو۔ آپ ایسے دلیر ہیں کہ آپ ایک دن میں 1000 دفعہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کیا خبر، مجھے تو موت علی سے ملاقات نظر آتی ہے۔ یعنی میرے نزدیک موت کا معیار یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت ہو، اور وہ لمحہ کتنا آسان ہوگا جس میں شاہ نجف کی زیارت ہوگی۔ چہاردہ معصومین میں سے بندے کا توسل ایک معصوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت سب سے کرتے ہیں، مانتے سب کو ہیں، مگر 14 میں سے سب سے زیادہ محبت کسی ایک معصوم کے ساتھ ہوگی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ سب کی کسی ایک معصوم کے ساتھ ہو، کسی کا توسل رسول خدا سے ہوگا، کسی کا توسل شاہ نجف سے ہوگا، اور زیادہ لوگوں کا توسل ہے کربلا والے سے۔
کیونکہ جو 14 میں منفرد کریم ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اگر میں اپنے موضوع کو ایک جملے میں بند کروں نا تو شاید اس سے آسان میں کر ہی نہیں سکتا۔ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد موت کے 2 مختلف منظر نظر آتے ہیں۔ کربلا سے پہلے لوگ موت سے ڈرتے تھے، کربلا کے بعد موت حسینیوں سے ڈرتی ہے۔ میں بسم اللہ کروں، سلامت رہیں۔ چونکہ اللہ کی کائنات میں فقط حسین ابن علی وہ بادشاہ ہیں، اللہ کی کائنات میں بس حسین ابن علی وہ بادشاہ ہیں جس نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ وہ آنے والے سے اس کا مذہب نہیں پوچھتا، وہ آنے والے سے اس کی رنگت کا سوال نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا، جس دروازے سے داخل ہوتے وقت بندے گناہگار ہوتے ہیں، نکلتے ہوئے علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی محبتوں کو، اپنی مودتوں کو دروازہ اہل بیت کے ساتھ متوسل رکھیے۔ اگر تیرے دل میں محبت علی باقی ہے پھر تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کا مالک ہے، کیونکہ جن کو ہم مانتے ہیں انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو آسان کر دیا ہے۔ صرف بندہ اس چیز کو پہچانے نا کہ میرے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے، میرے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اسی مفہوم کو اگر انسان سمجھ لینا تو اس کی کائنات میں کسی چیز کی دید رکے گی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرے گا کہ اللہ نے میرے دل میں محبت اہل بیت رکھی۔ اور ضروری نہیں کہ بندہ کسی کو سینہ چیر کر دکھائے میں علی کو کتنا مانتا ہوں۔ عقیدہ ہوتا ہی وہ جو چھپایا جائے، عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقد چھپانے کو کہتے ہیں۔ کسی کو سینہ چیر کے دکھانے کی ضرورت نہیں تو علی کو کتنا مانتا ہے۔ اور یہ بڑا آسان ہے کہ میں کہہ دوں میں علی کو مانتا، مزہ تو تب ہے محشر کی بھیڑ میں علی کہ چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ میں بسم اللہ کروں، آپ سلامت رہیں۔ جو حاضر بیٹھا ہے بولے نام علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ مزہ تو تب ہے کہ علی ابن ابی طالب کہیں یہ میرا ہے۔ اور کیا خوبصورت منظر ہوگا میدان قیامت میں، خدا کی قسم کسی نے مولا امیر سے پوچھا تھا، مولا ہمیں سمجھ نہیں آتی جنت ہے تو اللہ کی ملکیت مگر ملکیت خدا کی ہے، وہ کہتا ہے میں اسے عطا کروں گا جسے علی عطا کرے گا۔ جنت کا خالق اللہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، مگر اس نے تقسیم کی ذمہ داری علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دی۔ اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا بھائی جان علی ابن ابی طالب کی اپنی حدیث ہے، انی واقف بین الجنت والنار، میں علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، میں علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، میں علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور علی کی حدیث ہے، علی فرماتے ہیں اتنا اچھا بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار نہیں جتنی جہنم کی آگ علی ابن ابی طالب کے تابع ہے۔ میں جہنم کی آگ سے مخاطب ہو کہوں گا یا نارو خذی ھذا وذری ھذا، خذی ھذا وذری ھذا، خذی ھذا وذری ھذا۔ جہنم کی آگ سے چھوڑ لے، جہنم کی آگ سے پکڑ لے۔ میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا، مولا دنیا کا سب سے مشکل میدان ہے اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی نے فرمایا جا کے میرے شیعہ کو پیغام دے دینا جو علی کا ہوتا ہے وہ جہنم کا نہیں ہوتا، جو جہنم کا ہو وہ علی کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ مجلس اعظم میں بلند ہو سکے بات تو اسی سے کر سکتا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، یہ نام تیری زبان پہ ہمیشہ سلامت رہے۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں جو میرا ہوتا ہے وہ جہنم کا نہیں ہوتا، اور جو خالقی جہنم کے لیے ہوا ہے وہ علی کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے دل کی تختی پہ علی کے نام کو منقوش کر لے، قبر کی پہلی رات فرشتے جھک کے تیرا استقبال کریں گے۔ اور بڑی آسان ہے، پتہ نہیں کس لمحے پہ زندگی کی شام ہو جائے، پتہ ہی نہیں، ویسے بھی حوادث کا زمانہ ہے۔ معصوم نے فرمایا آخری زمانے میں پتہ ہی نہیں چلے گا، صبح انسان ملے گا صحت مند ہوگا، رات کو خبر آ گئی مولا کے پاس چلا گیا، حادثے کی موت ہوگی آخری زمانے میں، اور بچے گا وہ جو ہر وقت علی کی صدا کرے گا۔ اس زمانے کے بارے میرے مولا نے فرمایا رات کو لوگ ہمارے دین پہ سوئیں گے، صبح ہوتے ہوتے ہمارے دین سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور جبیر بھائی مولا سے پوچھا کہ مولا سوتے سوتے کون سا جرم کریں گے؟ میرے مالک فرماتے ہیں سوتے ہوئے میری ولایت میں شک کریں گے، کافر ہو کے اٹھیں گے۔ میں بسم اللہ کروں، ذرا بیدار ہو کے نام علی ابن ابی طالب۔ سوئیں گے ہمارے مذہب پہ، صبح اٹھیں گے ہمارے دین سے فارغ ہو کے کافر ہو جائیں گے۔ زندگی پہ اعتبار تو کیا نہیں جا سکتا، جو لمحے میسر ہیں وہ علی کے دروازے کے نام کر دے۔
اور 2-4 لمحے کی بات ہے، آ جائے گی کل وہ پہلی رات قبر میں، خدا کی قسم انسان کو اتار کے رشتہ دار قبر کی جانب کھڑے ہو جائیں گے، دنیا کا ہر رشتہ قبر کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ نکاح کر کے آیا 40 دن بعد تیرے حق سے آزاد ہو جائے گی۔ بچے تو آج کل ماشاءاللہ ویسے ہی بڑے فرما بردار ہیں، باپ کا کفن میلا نہیں ہوتا وہ کہتے فرنٹ والے 4 کلے میرے۔ پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ خدا را اپنی اہمیت کو پہچانیے، اپنے مذہب کی بنیاد کی جانب متوجہ ہو جائیے۔ دنیا کا ہر رشتہ قبر کے بار ختم ہے، قبر کے رشتے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا، علی ابن ابی طالب 11 امام بیٹوں کے ساتھ قبر میں اتریں گے، اور مومن ایک ہوگا، اس میں سونے والا مومن ایک ہوگا، قبر ایک ہوگی، جنت بھی ایک ہے۔ علی کے سامنے قبر میں سے 2 دروازے کھلیں گے جنت کی جانب۔ مسکراتا ہوا مومن علی کا حوفدار اٹھ بیٹھے گا، چہرہ دیکھے گا وجہ اللہ کا، اور علی سے پوچھے گا مولا سمجھ نہیں آئی، جنت بھی ایک، میں بھی اکیلا، یہ دروازے 2 کیوں کھلے ہیں؟ مکمل مجلس سے اگر کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہے، علی ابن ابی طالب فرمائیں گے 2 دروازے اس وجہ سے جنت کے کھل گئے، ایک میری ولایت پر رہنے کی وجہ سے، دوسرا علی کے دشمن پہ لعنت کرنے کی وجہ سے۔ ہر ہاتھ تو بلند نہیں نہ ہوتا، ہر زبان تو ذکر آل محمد میں بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ آپ سلامت ہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، آپ کی خیر، یہ نام ہمیشہ سلامت رہے تیری زبان پر۔ اور مجلس آل محمد میں اس انداز سے بیٹھا کر کے 4 معصومین کی کچہری میں بیٹھا ہے، کیونکہ اللہ نے نماز کا اجر بتایا ہے، روزے کا اجر بتایا ہے، اللہ نے حج کا اجر بتایا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کا اجر بتایا ہے، اللہ نے ہر اصل کی عبادت کا اجر بتایا ہے، اللہ نے ہر فرو کی عبادت کا اجر بتایا ہے۔ مکمل مجلس ایک جملے میں سنا کے تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں، میدان قیامت میں فقط مجلس حسین ایسی ہوگی جس کا اجر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ میدان محشر کے دل میں حسین ابن علی کھڑے ہو جائیں گے، یا حسین کا عزادار کھڑا ہوگا، یا شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا، یا جلوس میں چلنے والا کھڑا ہوگا، یا زلزلہ کی لگام تھامنے والا کھڑا ہوگا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کا بیٹا اپنے عزاداروں کو مجلس سنائے گا، اللہ نے کل جنتیں 8 بنائی ہے، ہر جنت کا ایک دروازہ ہے، ہر دروازے سے 2 فرشتے نکلیں گے، وہ آ کے شبیر کے ماتمی کی کلائی پکڑیں گے اور آگے گئے، او بھائی زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے۔ وہ وقت بڑا خوبصورت ہوگا جب شبیر کا ماتمی خدا کے فرشتے کا جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، میری جنت وہی ہے جہاں میرا مرشد حسین کھڑا ہے۔ ہمیں میدان قیامت میں بھی محبت حسین کے بدلے حسین کی محبت چاہیے۔ پھر اپنے وجود کو سمیٹ بسم اللہ کروں، مولا آپ کی نظر نیاز قبول فرمائے، مولا رزق میں وسعت عطا فرمائے، سنبھال کے رکھ، تجھے اللہ نے زندگی اس وجہ سے دی ہے، 2 پیغام تو نے نسلوں تک منتقل کرنے ہیں، کوئی ایک بھی نہ بولے تب بھی پیغام یہی ہے، سارا مجمع کل تک داد دے پیغام یہی ہے، زندگی تیری ملکیت نہیں، علی کے بچوں کی جاگیر ہے، تو زندہ اس وجہ سے ہے کہ نسلوں میں علی منتقل کرے اور شبیر کے ماتم کا سلیقہ نسلوں کو بتائے، اس وجہ سے زندہ ہیں آپ، ورنہ آپ کی زندگی کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں میرے مالکوں کے دربار میں۔ اور کہتے ہیں جی بڑا زمانہ تیز آ گیا، ویسے ہی ماشاءاللہ ایک جملہ ولایت علی پہ کہا جائے نا تو چوک میں کھڑے ہوتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ نصیری ہیں، یہ علی کو خدا کہتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ نے جملہ نماز کی تبلیغ کا کہنا ہے، اور ایک جملہ اگر نماز پہ کہا جائے، مولوی صاحب کو ولایت کی تقریر کے لیے بلایا تھا، وہ نماز جھاڑ کے چلے گئے۔ خدا را اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کرو، نمازی اچھا لگتا ہے کہ وہ علی والا ہو، اور اچھا لگتا ہے وہ ماتمی جو نماز کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو۔ ہم کسی کو چھوڑ کر گزارا نہیں کر سکتے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عزاداری ہر وقت، نماز بر وقت۔ بابا جبیر شاہ جی جو بندہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مخالف ہے نا، میں ایک جملے میں ہر عزاداری کے دشمن کا منہ بند کرنے لگا ہوں، اور اپنی زبانی نہیں کرنے لگا، میں ایران کے سب سے بڑے مفتی کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نام لوں گا، بچہ بھی سمجھے گا کہ ہمارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، نام ہے مراشی نجفی۔ کتنا بڑا عالم دین ہے، کتنا بڑا محقق ہے، 3 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ میں روضہ حسین کی چھت پہ کھڑا ہوں، اور اتنا مقدس سید تھا جس کے لیے حسین زری سے باہر آئے، ہاتھ باندھ کے فرمایا بیٹا مراشی حسین سے کچھ مانگنے آئے ہو؟ 3 سال کے بچے کا کتنا شعور ہوتا ہے۔ مراشی کی زبان نکلا مولا مجھے لائبریری اتنی بڑی چاہیے، پھر کائنات میں اتنی بڑی لائبریری اور کسی کی نہ ہو۔
مالک نے دعا دے کے فرمایا واپس چلا جا، کتابیں تیرے گھر کا پتہ ڈھونڈ کے تیرے گھر آئیں گی۔ چونکہ یہ وعدہ ہے میرے مرشد حسین علیہ السلام کا، امام زمانہ سرکار کی دعا سے پیدا ہونے والا کتنا بڑا عالم دین ہے۔ 17 سال معصومہ قم کا مصلی پڑھایا مراشی نجفی نے، 17 سال، اور 30 سال بی بی معصومہ کا حرم کھلتا تھا۔ پہلے زوار کا نام مراشی نجفی ہوتا تھا۔ جامع مسجد جمکران میں جمعے کی جماعت کرواتے تھے۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پر۔ جی بسم اللہ۔ با جماعت صلوات کا ثواب زیادہ تو کوشش کریں مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کوشش کروں اگر ال کے صلوات اونچی پڑھ سکتے ہوئے آل محمد نے نام تو۔ بسم اللہ جی اب پڑھیں۔ جی بسم اللہ۔ سلامت رہیں۔ قبلہ زیب ممبر ہو گئے، یہ وہ شخصیت ہے، میں تو خود نجف تک گیا ہوں، مجھے ان کا ثانی نہ نجف نظر آیا نہ کم نظر آیا۔ ایک آخری شخصیت ہیں ہمارے پاس جنہوں نے ساری زندگی کھل کے علی ولی اللہ کا پرچار کیا۔ قبلہ کی اجازت شامل حال ہو، میں بڑا جلدی قبلہ کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ، میں بسم اللہ کروں۔ مراشی نجفی اتنا بڑا نام امام زمانہ سرکار کی دعا سے پیدا ہوئے، امام حسین علیہ السلام سے دعا حاصل کی، 17 سال معصوم قوم کا مصلی پڑھایا، جامع مسجد جمکران میں جمعے کی جماعت کرواتے تھے، مگر ہر سال 10 محرم کو ان کے سامنے مسئلہ آ جاتا تھا۔ وہ سر پہ امامہ رکھتے تھے جس پہ لباس رسول سجاتے تھے، وہ حرم معصومہ میں داخل ہوتے تھے کہ میں جماعت کرواؤں۔ نماز مغرب واجب کا وقت ہوتا تھا، جب وہ حرم میں داخل ہوتے اور ان کے سامنے مسئلہ آ جاتا کہ میں کیا کروں، ادھر سے مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، نماز مغرب واجب کا وقت ہو گیا ہے، اور ادھر سے حسین کا مرکزی جلوس بی بی معصومہ قوم کے حرم میں داخل ہو گیا ہے۔ 17 سال سوچنے کے بعد یہ سید کہنے لگا بی بی آپ بہتر جانتی ہیں، میں سید بھی ہوں، عالم دین بھی، مگر بشر ہوں، میں کیا کروں؟ اور بشر ہوتا جس کے قدم قدم پہ ٹھوکر ہے، جو بندہ 4 دیواری حرم میں حسین کے اندر بیٹھا ہے، اس کے حوالے عزاداری کی اہمیت کا پیغام دے کے اپنے قبلہ کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ اس نے شہزادی سے پوچھا شہزادی آپ میری مدد فرمائیے، آپ میری رہنمائی فرمائیے، اس وقت میرا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ میں جا کے علی کے شیعہ کو نماز پڑھاؤں یا امامہ اتار کے شبیر کا ماتم کروں؟ حوالے کے لیے قبلہ موجود ہے۔ بی بی معصومہ قوم کی ذرے سے آواز آئی تھی بیٹا مراشی امامہ اتار کے شبیر کا ماتم کر، کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے نہ آذان ہوتی نہ نماز نہ جماعت۔ اللہ اکبر۔ حسین ہے تو اللہ اکبر کی صدا باقی ہے، حسین ہے تو نماز باقی ہے، حسین ہے تو جماعت باقی ہے، اور کربلا سجایا ہے حسین ابن علی نے ولایت علی کو بچانے کے لیے۔ اگر تو علی کی ولایت کا اعتراض کرتا ہے تو مجھے بتا کربلا کس وجہ سے برپا ہوئی ہے۔ مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک کربلا والے پیاسوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایک روایت کہہ کے میں قبلہ کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ۔ پتہ لگے گا مجلس میں سید کہاں تشریف فرما ہے۔ پہلی شہزادی ہے محمد مصطفیٰ کی نواسی، جس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں ڈالی گئیں۔ اللہ اکبر۔ 70 سال کی عبادت کے بدلے بھی نجات کا یقین نہ ہو، اس بندے کو دعوت مجلس حسین میں آ کے ایک آنسو حوالے کرے مصطفیٰ کی زخمی بیٹے کے، ایک آنسو کے بدلے نجات تقسیم کرتا ہے میرا حسین۔ ایک فکرہ مجھے اور کہنا ہے، اللہ کی کائنات کی پہلی شہزادی ہے جو 9 بھائیوں کے قاتلوں سے پوچھ رہی ہے تمہاری اجازت ہو تو میں شبیر کو رو لوں؟ کبھی سوچ اس معیار پہ آ کے پھر پتہ چلے ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے کتنا خرچ کیا ہے رسول کے گھرانے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اسی ایک روایت کا وعدہ کیا ہے، اسی روایت پہ قبلہ کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ مدینے کی گلی ہے، کیونکہ کربلا کے بعد تیرا مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دنیا کی کسی محفل میں مولا سجاد نہیں جاتے تھے، ہاں جہاں شبیر کی مجلس ہو وہاں بیٹھتے تھے، جہاں آپ اور میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ مدینے کی گلی ہے، مولا سجاد اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ بنوا کے اس میں رہتے تھے۔ اچانک اس بندے نے صدا دی، لوگوں میں غریب ہوں،
اس کی غربت کی آواز مدینے کے ہر بندے نے سنی، مگر جیسے مولا سجاد نے سنی ویسے کسی نے نہ سنی۔ مولا سجاد مدینے کی گلی میں ہے، جو بندہ ماتم کرنا چاہتا ہے، میں انتظار نہیں کروانا چاہتا، میں تو جملہ مصیبت کا کہہ کے گزرنے لگا ہوں۔ مولا سجاد مدینے کی گلی میں ہے، لوگوں سے پوچھو ہماری گلی میں غربت کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ لوگوں بتا مولا وہ سامنے بندہ جا رہا ہے، اعلان کرتا جا رہا ہے، لوگوں میں غریب ہوں، لوگوں میں غریب ہوں۔ تیز قدموں سے تیرا مولا سجاد چلا، جس بندے کی ہاتھ کی لکیروں میں شبیر کا ماتم لکھا ہے اسے ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں۔ مولا سجاد تیز قدموں سے چلے، اس بندہ خدا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا، اے ہماری گلی میں غربت کا اعلان تو نے کیا ہے، میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو شبیر کا ماتم حلقے میں کھڑے ہو کے کرتا ہے۔ یہ مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کرتا ہے، مولا اللہ کی قسم میں نے سچ کہا، میرے گھر صبح کا کھانا ہوتا ہے، رات کو میرے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ سجاد کہتا ہے آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ یہ ہاتھ باندھ کہتا ہے مولا اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ سجاد کہتا ہے غریب میں سجاد ہوں جس کا 71 جنازہ کربلا میں پڑا تھا، اور نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا۔ اللہ لعنت اللہ علی اصحاب الظالمین۔ یہ تھے